بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم۔ صلح رحمی کے حوالے سے میں چند کلمات آپ حضرات کے سامنے گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، عید بھی آ رہی ہے، قریب ہے عید۔ اول تو یہ ہے کہ عید میں ابھی بھی 7 8 9 دن باقی پڑے ہیں۔ انسان کو تو 3 دن سے زیادہ، مسلمان کو تو ویسے ہی اپنے کسی مسلمان بھائی سے جو ہے وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ 3 دن بھی زیادہ ہیں، 3 دن بھی زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی صلح رحمی کا حکم دیا ہے قرآن پاک کے اندر، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومن سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں اور 2 بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ فاصلحوا بین اخویکم، صلح کرا دیا کرو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عید کا موقع جو ہے یہ اس صلح رحمی کے لیے سب سے بہترین موقع ہے، سب سے بہترین موقع ہے۔ جانور لے کر آ جائیں، جانور جو صاحب نصاب ہے جانور لے کر آ جائیں، جانور لا کر جس بندے سے ناراضگی ہے اس کو جا کر کہہ دیں کہ بھی عید والے دن آپ نے میرے ساتھ جانور ذبح کرانا ہے، مسئلہ ہی سارا ختم ہو گیا، صلح بھی ہو گئی۔ اور یہی نہیں، اگر قریبی رشتہ دار ہیں ان کو بول دیں میں آپ وتھ فیملی، اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے آئیں، اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے آئیں، اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے آئیں، فیملی کو بھی ساتھ لا کے قربانی کا جانور ہمارے ساتھ ذبح کریں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا صلح رحمی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر اور موقع کیا ہو سکتا ہے صلح رحمی کا؟ اور قطع رحمی کرنے والوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا يدخل الجنت قاطع، کہ قطع رحمی کرنے والا، جو شخص قطع رحمی کرنے والا ہے، جو شخص رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہے، تعلقات کو توڑنے والا ہے، ختم کرنے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ صلح رحمی ہے۔ صلح رحمی ٹوٹتی کیسے ہے، ختم کیسے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہیں ارشاد فرمایا اسی آیت کے بعد، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ آگے کیا ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ کوئی بھی قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے، لا يسخر قوم من قوم عسى، کوئی بھی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو۔ یہاں مذاق اڑانے سے، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے مذاق اڑانے سے منع کیا ہے، یہ حکم دوسرا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قطع رحمی اسی طرح ہوتی ہے۔ میں نے کسی کا مذاق اڑا دیا تو اس کے دل کے اندر برا جانا، اس نے دل کے اندر، اور اس کے دل کے اندر میرے لیے دوری پیدا ہوئی، اور میرے لیے دوری پیدا ہونے کے سبب سے میں قاطع صلہ رحمی بن گیا، میں رشتہ داریوں کو توڑنے والا بن گیا، میں تعلقات کو توڑنے والا بن گیا۔ تو کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ لیکن خاندانوں کے خاندان آج کل تو اس وجہ سے تعلقات توڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں کہ فلاں کے ہاں میں رشتہ مانگنے کے لیے گیا، اس نے مجھے بیٹی نہیں دی، اس نے میرے بیٹے کو قبول نہیں کیا، اب کے بعد تو میں نے اس کے گھر جانا ہی نہیں ہے، میں نے اس کے گھر جانا ہی نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اور دوسری طرف اگر کوئی گھر ہمیں رشتہ دینے سے منع کر دے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف ہمارا نظریہ ہے کہ آسمان پر جوڑے بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ بناتے ہیں جوڑے، اور دوسری طرف وہی اس کی ہم اپوزٹ الٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے مجھے لڑکی نہیں دی، فلاں نے میرا رشتہ قبول نہیں کیا۔ اور جب میرا نظریہ یہ ہے کہ آسمان پر جوڑے بنتے ہیں تو پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں نہیں لکھا، بس بات ختم۔ اس میں رشتہ داری توڑنے والی کون سی بات ہے؟ اس میں تعلقات ختم کرنے والی کون سی بات ہے؟ بہت سارے جو ہے وہ بیٹیاں لا کر اس کے بعد تعلقات ختم کرتے ہیں۔
کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بیٹی ایسی نکلے گی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے میرا جینا حرام کر دینا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے۔ پھر اس کے بیٹی کے جتنے بھی آباء و اجداد ہیں ان کو گنا جاتا ہے، اس کا باپ اس طرح تھا، اس کا دادا اس طرح تھا، اس کی دادی اس طرح تھی، اس کا فلاں اس طرح تھا، اس کا فلاں اس طرح تھا، سارے کے سارے رشتے اس کے پنے جاتے ہیں، اور پن کے اس کے رشتوں کو اس کو ذہنی مریض بنا دیتے ہیں، تعلقات ختم کر دیتے ہیں۔ میں نے تو جانا ہی نہیں ہے ابھی، میں نے تو جانا ہی نہیں ہے ابھی، ختم، بس ہمیں بیٹی صحیح نہیں ملی۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، یہ دنیا کی زندگی چند دنوں کی زندگی ہے، چند دنوں کی زندگی ہے، اللہ کی قسم یہ چند دنوں کی زندگی ہے۔ یہاں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، یہاں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اس جسم کے اندر غلاظتیں ہیں نا جو ہم نے بھری ہوئی ہیں، ان غلاظتوں کو دھو دو، دھو دو، دھو دو، ختم کر دو، ختم کر دو، ختم کر دو۔ یہ ہمارے جسم کو اندر سے خراب کر رہی ہیں، یہ ہمارے جسم کو اندر سے توڑ رہی ہیں، یہ ہمارے جسم کو جہنم کا ایندھن بنا رہی ہیں۔ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، بندے سے ہی گناہ ہوتا ہے نا، میں توبہ کر رہا ہوں، میں توبہ کر رہا ہوں، یا اللہ مجھ سے جتنے گناہ ہوئے میں توبہ کر رہا ہوں، دل سے توبہ کر رہا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے، میں بندہ ہوں، عاصی ہوں، گناہ گار ہوں،